السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عفت ماں بہنوں، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو دعائیں پڑھی ہیں، چاہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہوں یا اسی طرح دیگر دعائیں ہوں، وہ دعائیں ہم تمام لوگوں کو یاد کرنی ہے۔ پہلے سیشن میں، پہلے سمسٹر میں ہم لوگوں نے نماز کی دعائیں پڑھی تھی، نماز کی دعائیں پڑھی تھی، اور وہاں ہم نے نماز کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے دعائیں قنوت بھی پڑھا تھا۔ اب کیونکہ نماز کی دعائیں جو پڑھنی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہمیں یہاں دوسرے سمسٹر میں دوسری وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو ہم نے پہلے سمسٹر میں یا پہلے سال میں یا پہلے گروپ میں ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک آپ لوگوں کو جو دعا بتلایا ہے، ایک دعا ہم نے بتلایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہوئی ہے، جن کی حدیث میں بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، وہ پڑھنا ہے۔ دوسرے دعائے سید الاستغفار، دوسرے کیا ہے؟ دعائے سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ تیسرے جو ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح و شام کے اذکار میں جو دعا پڑھنی ہے، وہ دعا پڑھنی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ واعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ پڑھنی ہے۔ یا اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا ہمیں کیا ہے؟ یاد کرنا تھا، اور میرے خیال سے سب لوگوں کو انشاءاللہ یہ دعائیں یاد ہوں گی، سب لوگوں کو یہ دعائیں کیا ہوں گی؟ یاد ہوں گی میرے خیال سے، اور یاد ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے یہ دعائیں۔ آج جو ہم دعا پڑھیں گے ان میں سے ایک دعا یہ ہوگی کہ ہم اپنے جسم کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ ہمیں الحمدللہ، ٹھیک، اچھی بات ہے، یاد ہے۔ جس کو نہیں یاد ہے تو وہ یاد کر لیں گے۔ جزاک اللہ حسن جزا۔ تو ہمیں صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھنی ہے جو ہمارے جسم اور جسم کے مختلف حصوں سے عافیت کے متعلق دعا ہے۔ جسم کے بہت سارے حصوں کے متعلق عافیت کی دعا ہے، اسے ہم کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنی ہے۔ یہ دعا جو ہے، جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ دعا حسن المسلم میں آپ کے موجود ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی
फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी। ये दुआ क्या है? आफिनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या? अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। ये दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे मेरे जिस्म में आफियत दे दे। अल्लाहुम्मा आफिनी, अल्लाह मुझे आफियत दे दे, फी बदनी, मेरे बदन के बारे में। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ए अल्लाह तो मुझे आफियत दे दे, आफियत माने सुकून दे दे, इत्मीनान दे दे। ए अल्लाह मुझे मेरे जिस्म के बारे में आफियत दे दे, मेरे जिस्म के बारे में सुकून दे दे। फिर कहा अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, ऐ अल्लाह तुम मुझे मेरे कानों के बारे में भी आफियत दे दे। फिर आए अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ऐ अल्लाह तू मुझे मेरी निगाह के बारे में आफियत दे दे। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये दुआ हमारे जिस्म से ताल्लुक रखती है, हमारे जिस्म के बाद हिस्सों से ताल्लुक रखती है, हमारे जिस्म से ताल्लुक रखती है और हमारे जिस्म के बाद हिस्सों से ताल्लुक रखती है। इसलिए कि जाहिर सी बात है, हमारा दिल है, हमारे दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसीलिए हमें दुआ सिखलाई गई है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपनी अताअत के ऊपर लगा दे, मेरे दिल को अपनी अताअत पर गामजन कर दे। तो बदन के एक हिस्से में क्या है? दिल है। दिल की आफियत गोया की चाह रहा है आदमी कि हमारा दिल जो है उसमें भरे भले ख्यालात आए, नेक ख्यालात आए, अच्छी बातों का गुजर हो, हमारा दिल शुरूर फितन से महफूज रहे। जब दिल में शुरूर फितन जगह बना लेते हैं और दिल जब बेकार हो जाता है तो इंसान बुराइयों की जानिब क्या होता है? माइल हो जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अला इन्ना फिल जसद मुज़ग़तन, सुन लो जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। इन सलुहत सलुहल जस्द कुल्लु, अगर वो जिस्म का लोथड़ा सही रहा, अगर वो जिस्म का लोथड़ा क्या रहा? सही रहा, तो पूरा जिस्म सही रहेगा, पूरा जिस्म क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या बताया? अला इन्ना फिल जस्द मुज़ग़तन, अला इन्ना फिल जस्द मुज़ग़तन, फ़इन सलुहत सलुहल जस्द कुल्लु। बताया अला फ़इन्ना फिल जस्द मुज़ग़तन इदा सलुहत सलुहल जस्द कुल्लुहु, पूरा जिस्मानी निज़ाम सही रहेगा। वइज़ा फसदत फसदल जस्द कुल्लुहु, और जब दिल खराब हो जाएगा तो पूरे जिस्म का सिस्टम और निज़ाम खराब हो जाएगा। अला वही अलक़ल्ब, जान लो वो कौन सा गोश्त का लुथड़ा है जिसके सही होने पर जिस्म सही रहता है,
جس کے خراب ہو جانے پر جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ کون سا گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل کے معنی الٹنا پلٹنا، عربی میں دل کے معنی الٹنا پلٹنا، کیونکہ دل جو ہے ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، ایک حالت پر قائم نہیں رہتا ہے، اسی لیے اس کو دل کہا جاتا ہے۔ ابھی کچھ خیال آیا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور خیال آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور خیال آئے گا، مختلف خیالات کا اس پر سے گزر ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو دل کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دل کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں اگر دل صحیح ہے، جسمانی اعتبار سے دل صحیح ہے، تو جسم کا سسٹم صحیح رہتا ہے۔ اگر دل خراب ہو گیا تو کہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کہیں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کہیں بلڈ پریشر جو ہے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، کہیں خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، تو اسی کو کہیں کہیں گے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ تو ہمارے جسم مانی اعتبار سے اگر دل صحیح ہے تو پورے جسمانی اعضاء کو بھرپور خون پہنچے گا، اگر دل صحیح نہیں ہے تو پورے جسمانی اعضاء کو بھرپور خون نہیں پہنچے گا، اور بھرپور خون نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں جسم کا نظام اور سسٹم صحیح نہیں رہے گا، کہیں درد ہوگا، کہیں تکلیف ہوگی، کہیں اور کوئی بیماری لاحق ہوگی، کوئی مختلف بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ یہ جسمانی اعتبار سے۔ روحانی اعتبار سے اگر دل صحیح ہے، یعنی ہمارے دل پر ہمیشہ ذکر و اذکار کا گزر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جیسے کلمات کا اگر دلوں پر گزر ہو رہا ہے، تلاوت قرآن سے دل معمور ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا دل جب یہ ان چیزوں کا گزر رہے گا تو روحانی اعتبار سے دل صحیح رہے گا، اس پر پراگندگی نہیں آئے گی، اس پر نجس چیزیں نہیں آئیں گی، اس پر غلط چیزیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اگر ہمیں دل کو روحانی اعتبار سے پاک و صاف رکھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم دل کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، جیسے ہم جسمانی طور پر دل کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہمارے سینے میں کہیں درد ہونے لگا فوراً ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں، سونوگرافی، ایکس رے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کروا ڈالتے ہیں، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو فوراً ہمیں تشویش ہو جاتا ہے، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ لگ رہا ہے گڑبڑ تو نہیں ہمارے دل کا معاملہ، فوراً ہم ڈاکٹر سے رائے مشورہ لیتے ہیں، تمام چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے دل میں غلط چیزیں آ رہی ہیں، اس پر دل پر سے غلط چیزوں کا گزر ہو رہا ہے، تو جس طرح ہم جسمانی اعتبار سے اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دوا و علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی روحانی طور پر اگر ایسا ہے تو علاج کرانے کی کوشش کریں، اور اس کا علاج روحانی جو ہے تلاوت قرآن ہے، اس کا روحانی علاج جو ہے ذکر و اذکار ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو روحانی اعتبار سے جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ ایک چیز ہوگی، ہمارے جسم کے حصے میں ہماری زبان بھی ہے، اور زبان کی آفتیں بہت زیادہ، زبان کی آفتیں بہت زیادہ، اگر زبان ہماری صحیح ہے، کہتے ہیں یہی منہ چاہے لڈو کھلائے اور یہی منہ جوتا کھلائے، کسی سے ہم نے محبت سے بات کر لیا، شفقت سے بات کر لیا، دو پیارے میٹھے بول دیے، وہ ہمارا گرویدہ ہو گیا،
اور ہم پر وہ قربان ہونے لگا اور ہمیں وہ بہتر انسان سمجھنے لگا. کسی زبان سے ہم نے کسی کو سخت سست کہہ دیا, گالی دے دیا, نازیبا کلمات اسے کہہ دیے, وہ ہم سے ناراض ہو گیا, برنگیختہ ہو گیا, مارنے اور پیٹنے کے لیے تیار ہو. تو زبان ہی ہے. اور اسی طرح ہمارے جسم کے حصے میں شرمگاہ بھی ہے, جس کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من یضمن لی بین لحیی و رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے. کتنے چیزوں کی؟ دو چیزوں کی اللہ کے رسول کہتے ہیں جو مجھے گارنٹی دے دے میں اس کے لیے کیا ہے, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں اس کے لیے جنت کی کیا کر رہا ہوں, گارنٹی دے رہا ہوں. کیا بتایا؟ پہلی چیز کیا ہے, من یضمن لی ما بین لحییہ, جو اس کے داڑھوں کے درمیان ہے. داڑھوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. وما بین رجلیہ, اور جو دونوں پیروں کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ شرمگاہ. اضمن لہ الجنہ, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو داڑھ کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے اور دونوں پیروں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے, میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ہمارے جسمانی اعضاء میں یہ بھی داخل ہے. تو اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ ہمیں جسمانی اعتبار سے صحیح سالم رکھ, بیماریوں سے بچا. اور اسی طرح اللہ مجھے روحانی اعتبار سے بھی میرے بدن کو عافیت دے دے, اور روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس بیماری سے بھی ہمیں بچا. پھر خاص طور سے اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری. سب سے زیادہ گناہ انسان سے جو ہوتا ہے سماعت سے ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ بصارت سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ گناہ جو ہوتا ہے انسان سماعت سے ہوتا ہے, بصارت سے ہوتا ہے. بولتا نہیں لیکن انسان سن لیتا ہے, بولتا ہی نہیں انسان لیکن دیکھ لیتا ہے. تو غلط چیزیں پر نظر پڑ گئی, غلط چیزوں کی جانب ہماری نگاہ اٹھ گئی, غلط چیزیں ہم نے اپنے کان سے سن لیا, کسی کی چغلی, کسی کی غیبت ہم نے سن لیا, کسی کی برائی سن لی. یہ تمام امور کیا ہے؟ کان اور آنکھ سے انجام پاتے ہیں, اور یہ وہ برائیاں ہیں جس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے, ہر کسی سے نگاہ اور آنکھ سے, نگاہ اور کان سے کچھ نہ کچھ برائیاں ہو ہی جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ برائیاں ہو ہی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کے عافیت کے لیے اللہ سے دعا مانگی, اور خاص طور سے بدن کے حصے میں قوت سماعت اور قوت بصارت کے عافیت کی دعا مانگی. قوت سماعت اور قوت بصارت کی عافیت کی دعا مانگی, اور کہا اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ مجھے میرے بدن کے سلسلے میں, جسم کے سلسلے میں عافیت دے دے, یعنی میرے جسم کو صحیح رکھ, روحانی اعتبار سے صحیح رکھ اور جسمانی اعتبار سے بھی صحیح رکھ. اللہم عافنی فی سمعی, اے اللہ تو میرے کانوں کو عافیت دے دے, یعنی کانوں سے کے پاس سے اگر کوئی چیز گزرے تو اللہ تیرا ذکر ہو, تیری یاد ہو, نیک باتیں ہو. یہ کان سے اگر کوئی بات ٹکرائے تو ٹکرانے والی بات کیا ہو؟ تیرے ذکر و فکر والی بات ہو, خیر و فلاح والی بات ہو, نیکی والی بات ہو. اور ایسے ہی آنکھ اگر کسی چیز کو دیکھے تو وہ چیز دیکھے جس کا دیکھنا درست اور جائز ہو, جس کا دیکھنا درست اور جائز ہو. ہماری نگاہ اس چیز کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا درست اور جائز نہیں ہے. اس لیے بتایا نا کہ
इंसान की निगाह पड़ जाती है। अलबत्ता अगर इंसान की निगाह अचानक पड़ गई, फिर इंसान ने अपनी निगाह को टाल लिया, तो ऐसी सूरत में इंसान गुनाहगार नहीं होगा। ऐसी सूरत में इंसान क्या होगा? गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर इंसान की निगाह पड़ गई और इंसान बार बार उसे देखता रहा तो गुनहगार होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, या अली, या अली, ला तुतबि'न नजरतन नजरता, कि अल्लाह, ए अली, तो निगाह पर निगाह लगा करके मत देखा करो। फ़इन्ना लकल ऊला, पहली निगाह जो पड़ी थी वो तुम्हारे लिए दुरुस्त और जायज थी। वलैसा लकल आखिरा, तुम्हारी दूसरी निगाह ये दुरुस्त और जायज नहीं है। यानी कि कोई नाजायज चीज, हराम चीज की जानिब निगाह पड़ गई, तो हम उसे अपनी निगाह को तरोताजा करने के लिए, अपने निगाह को खुराक पहुंचाने के लिए उसको देखते ना। क्या चीज है? अगर कोई अल्लाह की कुदरत वाली चीज देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, या कोई और चीज देख रहे हैं जो अल्लाह की कुदरत पर दलालत करती है, तो ऐसी चीजों का देखना, गौर की निगाह डालना दुरुस्त और जायज है। लेकिन ऐसी चीजें जिनका देखना दुरुस्त और जायज नहीं, हराम है, ऐसी चीजों का अगर हमारी निगाह एक बार पड़ गई तो ठीक है, फौरन हम अपनी निगाह को नीचे कर लें, अपनी निगाह को हटा लें। लेकिन अगर दूसरी निगाह अगर हम डालते हैं या इसी तरह टकटकी बांध करके देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या होंगे? गुनहगार होंगे, और हमारा ये करना दुरुस्त और जायज नहीं होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर को बसारत के मुतालिक क्या फरमाया? आफियत की दुआ, अल्लाह आफनी फी बसरी, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी बसारत, आंख के सिलसिले में क्या कर दे? आफियत दे दे। यानी मेरी निगाहों को गलत चीजों से महफूज रख, मेरे कानों को गलत चीजों से महफूज रख, मेरे जिस्म को गलत चीजों से क्या कर? महफूज रख। इंसान को ये दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई है, जो बहुत ही प्यारी दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ है। हम तमाम लोगों को सुबह शाम इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। और अल्लाह के से जब आफियत की दुआ हम मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमें आफियत बख्शेगा। अल्लाह से सुकून और इत्मीनान की दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमें सुकून और इत्मीनान देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से खुलूस के साथ अगर किसी चीज का सवाल करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वो चीज जरूर हमें अता करेंगे। इसलिए इस दुआ को भी आप तमामी लोग क्या कर लें? याद कर लें। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। यानी इन तमाम चीजों को अल्लाह, हम तुझसे आफियत चाहते हैं, क्योंकि तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। मतलब ये, तेरे अलावा कोई इन तमाम चीजों को आफियत देने वाला नहीं है। अगर कोई जात आफियत दे सकती है, हमारे जिस्म को सुकून दे सकती है, हमारे निगाहों को सुकून दे सकती है, हमारे कानों को सुकून दे सकती है, हमारे जिस्मों को, हमारे कानों और हमारे आंखों को बुराइयों से बचा सकती है, तो अल्लाह तेरी ही जात है, तेरे अलावा कोई नहीं। तो इसलिए हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा आफनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। ठीक है? ये छोटी छोटी दुआएं हैं जिसे हम बासानी याद कर सकते हैं और सुबह शाम पढ़ सकते हैं। सुबह के वक्त पढ़ लें, शाम के वक्त पढ़ लें। इंशाअल्लाह हम सुबह के वक्त पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह शाम तक हमें आफियत हासिल होगी, और शाम के वक्त पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सुबह तक आफियत हासिल होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएंगे। ठीक है? चलिए बात यहीं पर इत्तेफाक खत्म करते हैं। अब दुआ के साथ इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی النبی